السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے شہر کے پیارے باشندوں، میں آج ایک اہم اپیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا شہر دیوبند واقعی میں ایک ایسا شہر ہے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ یہ ایک عالمی شہرت یافتہ شہر ہے، اور اس شہر نے کہ ہم پر بڑے احسانات ہیں، لیکن ہم نے بدلے میں اپنے شہر کو کیا دیا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیوبند اپنے پریسٹیج اور ریپوٹیشن کو صرف اس لیے کھو رہا ہے کہ ہمارا سیوک سینس پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ شہر گندگی کی آماجگاہ بن چکا ہے، آلودگی کی آماجگاہ بن چکا ہے، انکروچمنٹ کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور اس کے لیے شہر کے تمام باشندے ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے شہر کے سیوک ایڈمنسٹریشن کو لے کر کوئی حساسیت کا اظہار نہیں کیا۔ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم دیوبند کے لیے کچھ کریں، دیوبند کی پریسٹیج اور اس کی ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کچھ کریں۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کو لے کر، واٹر کنزرویشن کو لے کر ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شہر کے اندر آلودگی کا یہ حال ہے کہ سانس لینا دشوار ہو رہا ہے، اور جو پانی کے جتنے ریسورسز تھے ہمارے پاس وہ پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیوبند کی انتظامیہ ہے، میونسپل انتظامیہ ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ 4 سال پہلے ہم نے ایک تحریک شروع کی تھی کلین اینڈ گرین کیمپین کے نام سے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ذمہ داران شہر ہیں، آج تک ان میں سے کسی ایک شخص نے اس ایک بہت ہی آسان سی اس تحریک کو نہ کبھی سپورٹ کیا، نہ اس کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کیا۔ 6 مہینے بعد دیوبند کے اندر پھر چیئرمین کا الیکشن ہونے والا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم کن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو پچھلے 20-30 سال سے اس دیوبند کی سیاست کے اندر نمایاں کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس شہر کو کیا دیا سوائے گندگی کے اور آلودگی کے؟ میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے اور آپ کے بچوں کی وجہ سے بول رہا ہوں کہ ہم کس شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیا مستقبل دینے جا رہے ہیں۔ آلودگی کا یہ حال ہے کہ سانس لینا دشوار ہے۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن کو لے کر ہمارے پاس کیا پالیسی ہے؟ ہمارے ہاں پانی کے ریسورسز کو لے کر پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پالیسی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اب ضرورت یہ بن چکی ہے کہ ہم ان لوگوں سے چھٹکارا پائیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جن کے اندر جو تعلیم یافتہ ہوں، جن کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہو، اور جو شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کے اہل ہوں، گرینری کو پروٹیکٹ کر سکتے ہوں، اس کو پروموٹ کر سکتے ہوں، آلودگی سے لڑ سکتے ہوں، پانی کو سیکیور کر سکتے ہوں، جو ہماری شہر کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہوں۔ اگر آپ جو بیکورڈ ایریاز ہیں شہر کے دیوبند کے، اگر ان میں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں تو وہاں گندگی کا کیا حال ہے۔ 20 سال پہلے وہاں شاید اتنی گندگی نہیں تھی جتنی آج ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے ووٹ لے کر چیئرمین بن گئے، ان لوگوں کی لائف سٹائل تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اہل شہر کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بہت اہم کوسچن ہے، ایک بڑا اہم کنسرن ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اب آگے آنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گندگی سے لڑیں گے اور اس گندی سیاست سے بھی لڑیں گے، اور میں نے اس کے لیے ایک تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیوبند ڈیولپمنٹ فورم بنائیں، اور ایک دیوبند ڈیولپمنٹ فورم کے تحت ہم نوجوانوں کو جمع کریں، جو ہمارے مسائل ہیں ان پر کو ہم ڈسکس کریں، اور پھر ہم ایک ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو ان مدوں پر کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ دیوبند ڈیولپمنٹ فورم کا حصہ بنیں اور اس میں شمولیت حاصل کریں، اور ایک بہتر، ایک اچھے دیوبند کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔